وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی آنکھوں کا تارا۔ اللہ کے بعد اس کی امیدوں کا مرکز صرف وہی بیٹا تھا۔ اس کی پرورش کے لیے نہ جانے اس نے کون کون سے مشکل ترین کام اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ وہ محنت مشقت کر کے روزی کماتی تھی۔ وہ بیٹے کی خاطر لڑکیوں کے ایک تعلیمی ادارے میں بطور چپڑاسی کام کرنے لگی۔ اب اس کا بیٹا ہائی اسکول میں پہنچ چکا تھا، امتحان سر پر تھا۔ ماں بیٹے سے کہیں زیادہ اس کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور پھر ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے سنا کہ بیٹا کالج میں داخل ہو چکا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹا تعلیمی میدان میں آگے بڑھتا رہا۔ کالج میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی۔ پھر ڈگری کے کاغذات لا کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ماں کی مسرت کا کیا کہنا، وہ تو برسوں سے محنت مزدوری کر کے بیٹے کو پڑھا لکھا رہی تھی۔ آج وہ بیٹا یونیورسٹی کی اعلیٰ ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ واقعی ماں کے لیے یہ عظیم خوشخبری تھی۔ ایک دن اس نے خوشی سے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا میں نے تمہارے تعلیمی زمانے ہی میں تمہارے ماموزاد سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا۔ اس بات سے تم بھی بخوبی واقف ہو۔ وہ لڑکی بھی کئی برسوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تمہاری اعلیٰ تعلیم اور کامیابی کے لیے برابر دعائیں مانگتی تھی۔ اب ایک طویل انتظار کے بعد وقت آ گیا ہے کہ میں تمہاری شادی تمہارے ماموزاد سے کر دوں۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ماں؟ بیٹے نے ماں کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ بڑے سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، میں ایسی لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا جو ان پڑھ، جاہل اور گنوار ہو۔ میں ماموزاد سے قطعاً شادی نہیں کر سکتا۔ اس بات کی خبر جب اس لڑکی کو ملی جو برسوں سے شادی کے انتظار میں بیٹھی تھی تو شدت غم سے اس کی حالت ناگفتہ بے ہو گئی۔ اپنے ہونے والے شوہر کی ترقی اور اعلیٰ تعلیم سے اس کے چہرے پر خوشی کے جو چار چاند لگے تھے وہ یکلک بجھ گئے۔ شادی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ پھر اس کی زندگی آنسوؤں کی برسات ہو کر رہ گئی۔ ماں نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بیٹے کو احساس تک نہ ہونے دیا کہ اس کی باتیں اس کو کس قدر ناگوار گزری ہیں۔ بیٹے کی شادی کا موضوع بس یہیں دب گیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ بیٹا شہر کی ایک کمپنی میں اچھی ملازمت کے حصول میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ماں سے کہا کہ ہم گاؤں کا گھر بیچ کر شہر چلتے ہیں کیونکہ میری نوکری شہر ہی میں لگی ہے۔ ماں کے پاس ہاں کے علاوہ اور کیا جواب ہو سکتا تھا؟ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ شہر پہنچ چکا تھا۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت سا گھر خریدا۔ دستاویز لکھی جا رہی تھی۔ ماں بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ دستاویز لکھنے والے مختار نے پوچھا، گھر کس کے نام سے رجسٹری ہونا ہے؟ میرے نام سے، اور کس کے نام سے؟ بیٹے نے جھٹ جواب دیا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھنے اور اس کی رائے معلوم کرنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ شہر کے جس گھر میں وہ رہائش پذیر تھا، قریب ہی ایک پڑوسی کے گھر میں ایک حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی۔ گھر سے باہر آتے جاتے بسا اوقات اس سے آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ ایک روز دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے اس نے ماں کے سامنے اپنی شادی کی بات رکھی اور کہنے لگا، امی جان، میں نے معلوم کیا ہے کہ سامنے جو پڑوسی کا گھر ہے اس میں ایک لڑکی رہتی ہے۔ اس کے والدین خاندانی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی پڑھی لکھی اور سلیقہ دار ہے، نئی تہذیب اور پرانی ثقافت کا سنگم ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس سے شادی کر لوں؟ ماں آخر ماں ہوتی ہے، وہ آخری دم تک اپنی اولاد کی خیر خواہی چاہتی ہے۔ اس نے بیٹے کی خواہش کی تائید کی اور اس رشتے کو اس کے لیے ایک مبارک اور خوبصورت رشتہ قرار دیا۔ بیٹا، امی جان، پھر آپ رشتے کے لیے پڑوسی کے ہاں جائیں نا؟ ماں نے کہا، ہاں بیٹا، میں تمہارے لیے پڑوسی کے گھر لڑکی کا رشتہ مانگنے جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ یہ رشتہ انہیں ضرور پسند آئے گا۔ رشتے کی بات پکی ہو چکی تھی۔ لڑکی والوں کو لڑکا پسند آ گیا کیونکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بہت اچھی ملازمت کر رہا تھا، جبکہ لڑکے کو لڑکی پہلے ہی سے پسند تھی۔ چنانچہ فوراً شادی ہو گئی۔ ماں اپنے بیٹے کی شادی کا برسوں سے انتظار کر رہی تھی، اگرچہ بیٹے نے اس کا طے کیا ہوا رشتہ ٹھکرا دیا تھا، تاہم وہ اب بھی مطمئن تھی کہ اپنے آنگن میں بچوں کے چہکنے کی صدائیں سنیں۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب بیٹا ایک بچے کا باپ بن گیا۔ ماں کا معمول تھا کہ وہ دن پر اپنے ننھے پوتے کو سینے سے لگائے رکھتی، اسے پیار کرتی، جھولا جھلاتی اور سوتے وقت اسے اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیتی۔ دادا دادی کا پیار بھی کتنا نرالا ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے تو بچے دادا دادی کی زندگی میں انہیں ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔
یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلا، مگر اس گھر میں پیار محبت کی روشنی زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ بہو تھی تو خوبصورت، مگر سیرت کے اعتبار سے اچھی نہیں تھی۔ ایک دن اس نے شوہر کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا، تمہاری ماں کی وجہ سے میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ یہ بڑا سخت جملہ تھا۔ بیٹا دم بخود رہ گیا، وہ چپ نہ رہ سکا۔ فوراً پوچھا، اس جملے سے تمہارا مقصد؟ بیوی نے بلا جھجک کہہ دیا، یا میں اس گھر میں رہوں گی یا تمہاری ماں۔ وہ بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تو میری ماں ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ بڑھیا تمہاری ماں ہے اور میری ساس، مگر کیا تمہارے نزدیک وہ مجھ سے بھی زیادہ اہم ہے؟ کیا میں تمہاری شریک حیات نہیں ہوں؟ بتاؤ تمہارے حق میں ہم سے زیادہ فائدہ والی کون ہے؟ شوہر نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہاری ناراضی مجھے قطعی پسند نہیں، تھوڑا صبر سے کام لو، یہاں تک کہ مجھے کوئی راستہ سجائی دے۔ ماں کا معمول بن گیا تھا کہ وہ اپنے پوتے کی بہت خدمت کرتی، اسے نہلاتی دھلاتی، کھلاتی پلاتی اور اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ صرف بچے ہی کی نہیں بلکہ بہو کی بھی خدمت کرنے میں پیش رہتی۔ البتہ پوتے کے ساتھ اس کی محبت اور پیار کا یہ عالم تھا کہ ماں بھی اس معاملے میں دادی سے پیچھے رہ گئی۔ شوہر کو اس نے ماں کے خلاف اتنا بھڑکایا اور ورغلایا کہ وہ بھی ماں سے نالاں ہو گیا۔ اس نے ماں سے حقیقت حال معلوم کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس نے ماں سے اتنا سخت رویہ اپنایا کہ وہ بے حد آزردہ رہنے لگی۔ چنانچہ وہ ایک دن اپنے قریبی رشتہ دار کے ہاں چلی گئی۔ دن گزرتے رہے، ماں کی اندرونی کیفیت یہ تھی کہ اسے پوتے کی یاد ستاتی تھی۔ ایک دن اسے گمان ہوا کہ مجھے گھر سے آئے ہوئے کئی ہفتے ہو چکے ہیں، ممکن ہے اب بیٹا اور بہو بھی مجھے دیکھنے کی خواہش کر رہے ہوں۔ چنانچہ وہ رشتہ دار کے گھر سے اجازت لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ یہ سخت گرمی کا دن تھا۔ ماں پیدل چل کر اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی، دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچانک دروازہ کھلا، سامنے بہو کھڑی تھی۔ وہ چیخ کر بولی، اچھا تو یہ تم ہو جو بار بار دستک دے کر ہمارے آرام اور سکون کو برباد کر رہی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ ہم اچھے بھلے زندگی گزار رہے تھے، تم پھر ہماری زندگی میں رخنہ اندازی کے لیے آ گئی ہو۔ بیٹی تمہاری زبان سے میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے آئی ہوں، بہو کہنے لگی، مگر ہم تمہیں یہاں دیکھنا نہیں چاہتے۔ اتنے میں بیٹا گھر سے نکلا اور کوفت محسوس کرتے ہوئے ماں کو گھر میں لے گیا۔ بیوی کی باتیں اس نے بھی سنی تھیں۔ ماں کس لیے چلی آئی ہو؟ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ امی جان، آپ شاید کچھ کہہ رہی ہیں۔ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہی بیٹا۔ میں کیوں تمہیں کچھ کہنے لگی؟ البتہ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ بیٹے نے جلدی سے پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے، ماں نے کہا۔ بیٹا فوراً بیوی کے پاس گیا اور چند منٹ بعد آ کر ماں سے کہنے لگا، امی جان، ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ہم سب ان سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ بہت دن ہو گئے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ جب تم لوگ چلنا چاہتے ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، ماں نے جواب دیا۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے تھے۔ گاڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی اس جانب رواں دواں تھی جہاں بوڑھے لوگوں کا گھر تھا۔ گاڑی اولڈ ہاؤس کے گیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور اولڈ ہاؤس میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ ماں کو احساس تک نہ ہوا کہ وہ کہاں آ گئی۔ اسے اس وقت معلوم ہوا جب بوڑھے لوگوں کے گھر میں اس کا نام رجسٹر میں درج ہو گیا۔ ماں کے دل پر کیا گزری، اس سے قطع نظر ہم اس واقعے کے نتیجے کی طرف چلتے ہیں۔ بیٹا ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر بیوی بچے کے ساتھ گھر لوٹ آیا۔ بچہ دادی کی یاد میں رونے لگا۔ میری دادی کہاں ہے؟ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، تم مجھے میری دادی کے پاس پہنچا دو۔ مگر معصوم بچے کی فریاد سے بھی بیٹے اور بہو کا دل نہیں بسیجا اور بیچاری ماں اولڈ ہاؤس کی چار دیواریوں میں اندر ہی اندر غم کی بھٹی میں سلگ کر مرنے لگی۔ آج میاں بیوی بڑے خوش تھے۔ بیوی نے شوہر کو اپنی ایک سہیلی سے ملاقات کے لیے تیار کیا۔ دونوں اپنے ننھے بچے کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر سہیلی کے گھر چل دیے۔ بیٹا اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے آگے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گاڑی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کے افسردہ چہرے کے عکس رہ رہ کر ڈوب رہے تھے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں ساتھ بیٹھی ہوئی بیوی کی بھیانک چیخ سنائی دی، رکو رکو،
بریک لگاؤ۔ ابھی اس کے منہ سے یہ الفاظ پوری طرح ادا بھی نہ ہو پائے تھے کہ اس کی گاڑی آنن فانن آگے جاتے ہوئے ٹرک کے نیچے آ کر دب گئی۔ بیوی نے جائے حادثہ ہی پر دم توڑ دیا۔ شوہر کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے اور وہ اپاہج ہو گیا۔ البتہ ننھا بچہ بالکل صحیح سالم رہا۔ بیٹا بستر مرض پر زیر علاج تھا اور چلا چلا کر کہہ رہا تھا، کہاں ہے میری ماں؟ میری ماں کو اولڈ ہاؤس سے نکال لاؤ۔ ماں کو اس حادثے کی اطلاع دی گئی۔ اسے اتنا شدید قلق ہوا کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے بے قرار ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہنے لگی، بیٹے تجھے اللہ تعالیٰ شفا بخشے۔